يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس، جب سورج کورت، لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انکدرت، بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ سُيِّرَت، چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عطلت، بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب جنگلی جانور حشرت، اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَت، بھڑکائے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب روحیں زُوِّجَت، ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ درگور کی گئی سئلت، پوچھی جائے گی. بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کے بدلے میں. قتلت، وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب اعمال نامے نشرت، پھیلائے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کشطت، اس کی کھال اتاری جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِرَت، بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت اُزْلِفَت، قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گی ہر جان. ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا. فلا اقسم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس، پیچھے ہٹنے والے. الجواری، چلنے والے. الکنس، چھپ جانے والے ستاروں کی. واللیل، رات کی قسم. اذا عسعس، جب وہ جانے لگتی ہے. والصبح، اور صبح کی قسم. اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی ہے. انہو، بے شک یہ قرآن. لقول، البتہ قول ہے. رسول کریم، عزت والے رسول کا. ذی قوت، جو قوت والا ہے. عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک. مکین، مرتبے والا ہے. مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے. ثم، وہاں. امین، امین، امانت دار ہے. وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی. بمجنون، بالکل دیوانہ. ولقد، اور البتہ تحقیق. رآہ، اس نے اسے دیکھا. بالافق المبین، واضح کنارے پر. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ. علی الغیب، غیب کی باتوں پر. بظنین، ہرگز بخیل. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ. بقول، ہرگز کلام. شیطان رجیم، کسی شیطان مردود کا. فأین، تو پھر کہاں. تذہبون، تم سب جا رہے ہو. ان ہوا،
نہیں ہے وہ الا ذکر مگر ایک نصیحت للعالمین تمام جہانوں کے لیے، لمن شاء اس کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھا چلے، وما تشاءون اور نہیں تم سب چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ التکویر شامل ہے۔ مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، کہ جس شخص کو تم میں سے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو دیکھے اس طرح جیسے کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھ لے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یعنی قیامت کیا ہے، قیامت کا منظر کیا ہوگا، قیامت جب بپا ہوگی کیا کیا تبدیلیاں اس وقت واقع ہوں گی، رونما ہوں گی، عمل میں آئیں گی۔ اس سارے منظر کو جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ قرآن مجید کی یہ 3 سورتیں پڑھ لے، سورۃ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ ان 3 سورتوں میں سے ایک سورت کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ التکویر، جس کا لفظی ترجمہ آپ نے پڑھا ہے۔ اس میں 2 موضوعات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک موضوع آخرت کا ہے، اور آخرت کے اس موضوع میں جو اس سورت کی پہلی 12 آیات ہیں، ان میں قیامت کا وہ منظر، نفخہ اولا پر کیا ہوگا، نفخہ ثانیہ پر کیا ہوگا، 6 آیات میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا موضوع اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ سوال اس وقت بہت عام تھا کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے، کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے یہ بات سامنے لائی گئی کہ یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور جس کتاب کو اللہ کی طرف سے اترنے یا آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، اس کتاب کو تو انہوں نے خود لکھ لیا ہے اور صبح شام اس کی ان پہ تلاوت کی جاتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں دوسرے موضوع کے طور پر نہ صرف بیان کی ہے بلکہ اس کو ثابت کیا ہے کہ وہ فرشتہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کس قدر آسمانوں میں اس کی بات مانی جاتی ہے، کس قدر وہ امانت دار ہے، کس قدر وہ عزتوں والا فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ لہذا اس میں یہ بات کہ کوئی اعجمی شخص ہے، جیسا کہ انہوں نے مشہور کر دیا کہ کوئی عبرانی جاننے والا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور پھر اللہ کے نام لگا کے انہیں لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا جس شخص کی طرف تم نسبت کر رہے ہو وہ اعجمی ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، تو یہ بات کس قدر غیر منطقی، غیر حقیقی اور غیر اصولی ہے کہ اعجمی شخص وہ ایک عربی کا استاد ہو، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے 40 برس تم میں گزرے ہیں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ اپنے ہاتھ سے کتابت میں خط تک نہیں کھینچ سکتے تھے۔ کہہ سکتے ہیں آپ کی جو رسمی تعلیم ہے، آپ اس کے کسی بھی مرحلے سے یا اس کے کسی بھی پروسیس سے نہیں گزرے ہیں۔ فرمایا اگر ایسے ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو جھٹلانے والے بہت شک کرتے کہ پڑھا لکھا شخص ہے، کتاب گھڑ لی ہے، لکھ لی ہے۔ تو ایک شخص جس کے 40 برس ایسے ماحول میں گزرے ہوں کہ رسمی لکھائی پڑھائی سے اس کا کوئی واسطہ نہ رہا ہو، اور وہ معاشرہ بھی امیوں کا معاشرہ ہو، جن کے ہاں لکھائی پڑھائی کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو، بس موٹا موٹا شمار کرتے ہوں وہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان امت امیہ، ہم امت امیہ ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں بلکہ ہم شمار کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مہینہ یوں یوں اور یوں 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا ماحول کہ وہاں لکھائی پڑھائی کا کوئی ایسا منظم سلسلہ نہیں ہے۔ 40 برس ایسے ماحول میں ایک شخص کے گزرتے ہیں، اور پھر اچانک وہ اس قابل کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑی کتاب لکھ کے لے آئے؟ محض نبوت جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، وہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی محنت ریاضت چلہ کشی کر کے نبی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خالصتاً عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنا پیغام کب کہاں کس کے ذریعے سے دینا پہنچانا ہے۔ تو دوسرا موضوع اس صورت کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ثبوت ہے، اور آپ پر اترنے والی وحی کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اور اس کی سند کو بیان کرنا ہے کہ اللہ سے جبریل امین کے ذریعے سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو اتارا گیا ہے۔ اور جب یہ وحی آسمانوں سے اتری ہے، یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ملائکہ کی سیکیورٹی کا جھرمٹ ہے
اس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ خود وہ بڑی قوتوں والے ہیں، مگر تاکہ کوئی کل کلاں اس طرح کی تشکیک پیدا نہ کرے کہ جناب اس میں کسی نے کچھ چرا لیا تھا اس سے، اور کسی نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی اور کچھ اس میں سے مٹا دیا گیا، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا قرآن، آپ پر آنے والی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ ایک حقیقت، اس کی سچائی کو ثابت کرنا اور اس پر تشکیکی حملوں کا رد، یہ اس سورت کا دوسرا بڑا موضوع ہے۔ اب جہاں تک اس کے پہلے موضوع کا تعلق ہے تو اس کو ڈیٹیل میں ذرا دیکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جو مسند احمد اور جامع ترمذی کے حوالے سے آپ نے سنی ہے، فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو یوں دیکھے جیسے کسی چیز کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ تو سورۃ تکویر کا پہلا حصہ قیامت کے منظر کو ثابت کرتا ہے، قیامت کی منظر کشی کرتا ہے، کیا ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ پھر اس کے بھی بنیادی طور پہ دو حصے ہیں، پہلا نفخہ اولا کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی بار تب کیا ہوگا، جب دوسری بار پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا، 6 آیات میں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کور یکور تکویرا، قور الامامت ای تکویرھا، قاموس وغیرہ اور لغت کی معروف کتابوں میں اس کی یہ لغوی تشریح موجود ہے کہ جیسے پگڑی سر پہ لپیٹی جاتی ہے اور جب کھولی جائے تو وہ بہت زیادہ پھیلاؤ رکھتی ہے، سورج دور دور تک اس کی روشنی ہے، حتیٰ کہ چاند اور ستاروں کا بھی یہ عمل ہے کہ وہ سورج سے روشنی اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ سورج جس کی روشنی کا اتنا پھیلاؤ ہے، اسے اس دن لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کو سمیٹ دیا جائے گا، یعنی یہ تاریک ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے انکدرت اے انتصرت، انکدار اور انتصار۔ قرآن مجید کا ایک مقام اس کی دوسرا مقام تفسیر کرتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جب ستارے انقدرت، اس کا معنی گدلے ہو جائیں گے، مٹیالے ہو جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ ہے انتصرت کہ وہ جھڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے ایک صاف سی چیز ہو، دمکتی چمکتی چیز ہو اور وہ گر پڑے اور مٹی میں مل جائے تو مٹیالی ہو جاتی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، مٹیالے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ان کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، طرح طرح کی کیفیتیں ان پر وارد ہوں گی، دھول بنا کے اڑا دیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ظاہر ہے کہ وہ زمین کی میخیں ہیں جن سے زمین پر توازن ہے، حرکت نہیں ہے، اور جب میخوں کو نکال دیا جائے گا تو جیسے کسی بندھی ہوئی چیز کو کھول دیا گیا ہے، تو پھر زمین برابر ہو جائے گی۔
کیا دریا، کیا میدان، کیا پہاڑ، سب لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ نہیں دکھے گا، سب برابر ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار اشراء کی جمع ہے اشار. اشار معنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں. عموماً اس طرح کا جانور انتہائی نگہداشت کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو یہ طلب ہوتی ہے کہ اب اس نے بچہ جنم دینا ہے، اور خاص اس کی رعایت رکھی جاتی ہے. اور آج بھی کسان لوگ، دہقان لوگ اور مویشی پالنے والے لوگ جب جانور اس پوزیشن پر ہوتا ہے تو اس کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ نہ صرف اس وقت انہیں اس جانور سے بلکہ اس کے ذریعے سے آنے والے ایک نئے مہمان سے، ایک نئے جانور سے، اور اسی طرح پھر جب وہ نہ صرف یہ کہ بچہ جنم دے گا بلکہ اہل خانہ کے دودھ کا بھی بندوبست ہوگا. نہ صرف اس بچے کے لیے جسے اس نے جنم دینا ہے بلکہ جن کا وہ جانور یا چوپایا ہے ان کے لیے. گویا ایک ثمرہ، ایک پھل، ایک فائدہ، ایک نفع جو بالکل قریب ہے اور اس جانور سے عین متوقع ہے، تو اثاثوں کی حفاظت کی جاتی ہے. لہذا اس طرح کی جو حاملہ 10 ماہ کی اونٹنیاں تھیں ان کا خاص پروٹوکول تھا. فرمایا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس طرح کے جانور جو خصوصی توجہ لیے ہوتے ہیں ان سے بھی لوگ غفلت برتیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وحشی جانور، جنگلی جانور، جنگلی حیات بسر کرنے والے جانور، یہ سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے. جب ایسی آفت برپا ہوگی، کیا میدانوں کے بسنے والے، کیا وحشتوں میں ڈیرے ڈالنے والے، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. سمندر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے. ان کے بعد پھر گلیشیئرز ہیں. تو H2O پانی کا فارمولہ ہے. 2 گیسز، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ایک جلتی ہے ایک جلاتی ہے. یہ خام ہے اور دوسری اپنے اندر یہ تحریک رکھتی ہے کہ اس کو خاکستر کر دے، خام کو خاکستر کر دے. تو اللہ رب العزت نے انہیں ملا دیا تو پانی بن گئی، اور جب انہیں جدا جدا کیا جائے تو پھر آگ بھڑک اٹھے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کو ملا دیا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ انسانی بدنوں میں روح ڈال دی جائے گی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو دوسرا معنی کیٹاگرائز کیا جائے گا. احشروا الذین ظلموا، ظالموں کو بھی اکٹھا کرو، وازواجہم، اور ان جیسوں کو. اور ایسے ہی سورہ واقعہ میں اللہ کا یہ فرمان کہ جو ہی قیامت قائم ہوگی فکنتم ازواجا ثلاثۃ، 3 طبقات میں بانٹ دیے جاؤ گے. اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اور السابقون السابقون. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کے 2 مطلب ہیں. ایک یہ کہ بدنوں میں روحیں ڈال دی جائیں گی، اور دوسرا مطلب کہ جو جس کیٹیگری کا ہے، جو جس صنف، جس طبقے، جس گروہ کا ہے، اسے ان سے ملا دیا جائے گا. دائیں ہاتھ والوں کا ہے، بائیں ہاتھ والوں میں اس کا شمار ہے، یا سبقت لے جانے والوں میں اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے گا. ایک قرأت اس کی ہے سألت، کہ وہ لڑکی جسے زندہ درگور کیا گیا، وہ بچی جب وہ پوچھے گی. ایک قرأت یہ ہے. ایک یہ ہے کہ
جب زندہ درگور کی گئی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بوجہ کس گناہ کے اسے قتل کیا گیا، موت کے گھاٹ اس کو اتارا گیا. تو عرب کے اس جاہلی دور میں بیٹیاں جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، لوگ انہیں زحمت سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی ایک کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی تو وہ یوں کیفیت اس کی ہوتی کہ ابھی غم سے پھٹا کہ ابھی غم سے پھٹا، کون سے چھپتا پھرتا تھا. پھر طرح طرح کے منصوبے بناتا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، یہ رسوائی نعوذ باللہ برداشت کر کے زندہ رہوں، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اسے گاڑ کے عزت والا بن جاؤں. الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، موت کے گھاٹ اس کو اتارا گیا، جرم اس کا کیا تھا. ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے تحریک ضبط ولادت، فیملی پلاننگ، برتھ کنٹرول، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، ان تمام سلسلوں کو اختیار کرنا. حالانکہ ہمارے دین میں صاف احکامات ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو خرچ کے ڈر سے قتل نہ کرو. پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، کہ تم اپنے بیٹے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. کہاں سے کھلائیں گے، کیسے پوری پڑے گی؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام کے الہ العالمین نے 4 دنوں میں اس زمین کو سیال مادوں اور معدنیات سے بھر دیا. یہ ہماری نااہلی اور نالائقی ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے یا انہیں نہیں نکال سکتے، مگر زمین بے شمار معدنیات سے اور سیال مادوں سے اور وسائل سے بھری پڑی ہے. کتنے لیکوڈک کے ذخائر ہیں، کتنی مختلف دھاتوں کے ذخائر ہیں، لیکن بس اس پہ چل پڑے کہ ضبط ولادت ہو، بچے تھوڑے ہوں، اور سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے سمجھنے والے اس حد تک وحشت اور درندگی کی راہ پہ چل پڑے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے لگے. آپ حیران ہوں گے. حدیث کہتی ہے ذالک او ذاک الوعد الخفی، فرمایا یہی تو پوشیدگی سے زندہ درگور کرنا ہے. غیلہ، ازل، ان کے بارے میں بات چیت ہوئی. میاں بیوی باہمی تعلق میں کچھ یہ فیملی پلاننگ کے بنائے بتائے جانے والے اصولوں کو اپنائیں، تو اس پہ میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک مناسب سی بات اس پہ ہو سکتی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں. تو اللہ کے بغیر میں اگر یہ چیز نقصان دینے والی ہوتی تو روم اور فارس کو نقصان دیتی. فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس پر تم جتنی مرضی پیش بندیاں کر لو، جتنے انتظامات کر لو، جس نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے. تو کیا ضرورت ہے فضول ایکسرسائز کی؟ اس عمل کو کہ بچہ دودھ پی رہا ہے، عورت حمل میں ہے، تعلق سے اجتناب کیا جائے اور یہ چیزیں اختیار کی جائیں. فرمایا اگر یہ چیزیں نقصان دینے والی ہوتی تو روم اور فارس کو دیتی. اس عمل نے ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑا.
نسل بڑھتی ہی رہی ہے. اور اس عمل کے متعلق ذالک الوعد الخفی، یہی تو پوشیدگی سے زندہ درگور کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک ادنا طالب ہونے کے ناطے سے کہ کل تک زندہ درگور کرنے کی جاہلی شکلیں تھیں اور آج زندہ درگور کرنے کی بڑی ماڈرن شکلیں موجود ہیں. دور جاہلیت ایک نئے انداز سے عود آیا ہے، لوٹ آیا ہے. اللہ ہمارے معاشرے کی اور لوگوں کی اصلاح فرمائے. ان تالے چابیوں سے، ان ٹیکے گولیوں سے باہر آ جائیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا چھلکا، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. یعنی ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان دکھتا ہے، آسمان ہٹ جائے گا راستے سے. آسمان جو نیچے اور اوپر کی چیز کے بیچ حائل ہے، اس سے اوپر کیا ہے جس میں یہ حائل ہے، یہ ہٹ جائے گا درمیان سے. یعنی کسی چیز کی کھال اتار دی جائے تو کھال کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا. یہ 12-13 آیات نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ سے متعلق ہے. جب پہلی بار پھونکا جائے گا تو پہلے کی 6 آیات کہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ڈٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، 10 ماہ کی گابن اٹھنیاں جو ہے وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے تو اور سمندر بڑھکا دیے جائیں گے. یہاں تک نفخہ اولا ہے. اب نفخہ ثانیہ بدنوں میں روح پڑ جائے گی، زندہ درگور کی گئی پوچھی جائے گی، اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جہنم بھڑکا کے جنت کو قریب کر دیا جائے گا. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ علمت نفس ما احضرت، ہر جان یہ جان لے گی جو اس نے حاضر کیا. رائی دانے کے برابر اچھائی تو سامنے، رائی دانے کے برابر برائی تو سامنے. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان یہ جان لے گی میں کیا پیچھے چھوڑ آیا اور کیا میں نے آگے بھیجا. ہر جان کو حقیقی علم ہو جائے گا، پورا ادراک ہو جائے گا کہ ہو کیا گیا ہے، اور ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی. میں کیا کرتا رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مگر میرے اعمال میں یہ سب کچھ، کیونکہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا معنی اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، حتیٰ کہ ایسے ایسے رجسٹر ہوں گے جو تامد نگاہ پھیلے ہوں گے. علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان اس نے جو حاضر کیا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہاں اللہ رب العزت نے ستاروں کی جو صفتیں ہیں ان کی 3 قسمیں کھائیں اور ان کا ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اور کبھی وہ چھپ جاتے ہیں، مگر برابر وہ ایک سرکل اور مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں. انہی 3 باتوں کا ذکر ہے. بس نہیں، مجھے قسم ہے یا میں قسم دیتا ہوں بالخنس، چھپنے والے ستاروں کی، الجوار چلنے والے، الکنس بار بار پلٹ کر عود کر لوٹ کر آنے والے، جن کو ہمیں نظر نہیں آتے جبکہ ان کا سفر تو دن میں بھی جاری ہوتا ہے. اور رات میں بھی ان کا سفر جاری ہوتا ہے. سورج بھی ایک سیارہ ہے، چاند بھی ایک سیارہ ہے، ستارے بھی سیارے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور و مدار میں گردش کر رہا ہے. لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ہو نہیں سکتا کہ سورج چاند سے متجاوز کرے اور چاند سورج سے متجاوز ہو. ہر ایک اپنے اپنے محور و مدار میں گردش کر رہا ہے.
واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے، جب وہ نمودار ہو، سپیدہ سحر نمودار ہو۔ اب اللہ رب العزت نے ستاروں کی مختلف صفتوں کی قسمیں، رات کی آمد اور صبح کی پو کا پھوٹنا ذکر کر کے یہ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ اب اس صورت میں بیان کیا جانے والا دوسرا موضوع ہے، قسمیں کھائیں اور اب جواب قسم ذکر فرمایا کہ جیسے چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا ایک نظام ہے، ہر کا ایک مدار ہے، ہر اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، اور اجرام فلکی اور یہ سب سلسلے اللہ رب العزت نے طے کیے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جیسے انہیں ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں سونپی ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں کو یہ ادا کر رہے ہیں، تو جواب قسم اور قسم میں جو مناسبت ہے وہ یہاں یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ ہم نے جبریل امین کو مقرر کیا کہ وہ محمد علیہ السلام کے پاس وہی لے کے جائیں۔ کیا مجال ہے کسی سیارے، ستارے، سورج، چاند کی کہ وہ اپنی گردش جس پہ اسے لگایا گیا اس میں وہ کوئی کمی کجی کرے؟ اسی طرح اس ڈیوٹی میں جبریل امین بات پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی کریں، یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تشکیک پھیلا دی گئی کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے، یا وہ اس طرح کے کسی عمل کے مرتکب ہوں۔ اللہ نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو کہ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے، اپنی اپنی ڈومین ہے، اس میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک فریضہ جبریل امین کا ہے، ایک عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جبریل ملائکہ کی سیکیورٹی کے جھرمٹ میں اتر رہے ہیں، نبی پاک ان سے جو سن رہے ہیں وہی امت کو سنا رہے ہیں، نہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، نہ ان کا خود ساختہ ہے، نہ ان کا وضع کردہ ہے، نہ خود تراشیدہ ہے، نہ خود اپنے ہاتھ سے ان کا لکھا ہوا ہے، بلکہ رب کی طرف سے اترا ہے اور انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں دوسرے موضوع کے طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یقیناً یہ البتہ قول ہے، کہنا ہے، بات ہے عزت والے رسول کی، یعنی جبریل امین، ذی قوہ، جو بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے جبریل۔ اللہ کے پیغمبر نے دو بار انہیں دیکھا، ایک بار بطحا میں اور ایک بار وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے 600 پر ہیں، اور اس نے اپنے پروں سے افقی کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ذی قوہ، وہ بڑی قوتوں والا ہے۔ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ، عرش والے کے ہاں مقیم، بڑے مرتبے والا ہے۔ جبریل امین کا وہاں پر بڑا مرتبہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت ایک سند بیان کر دی کہ میرا دین میرے نبی تک کیسے پہنچا، پہنچانے والے کس قدر امانت دار ہیں، نہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، نہ خود ان کی امانت پر کسی قسم کا شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملاوٹ کریں گے، کوئی ایڈیشن کریں گے، کوئی کچھ اس میں سے مائنس کریں گے، ایسا نہیں۔ مکین، وہ جبریل عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے، آسمانوں میں جبریل کی بات مانی جاتی ہے، ثم، وہاں، امین، بڑا امانت دار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پہ، تو دروازہ کھولنے کا کہا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا گیا جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم۔ کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ جی بالکل بھیجا گیا تھا۔ تو جبریل امین کے کہنے پہ دروازہ کھلا، مطاعن، وہاں اس کی اطاعت ہوتی ہے، وہاں جبریل کی بات مانی جاتی ہے۔ ثم امین، وہاں وہ امانت دار ہے۔ جبریل جو وحی لے کے آنے والے فرشتے ہیں، یہود ان سے بڑا حسد کرتے تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہو تو اس کا کیا قصور ہے، اس نے تو رب کے حکم سے اس قرآن کو آپ کی چھاتی پہ اتارا ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے۔ جو جبریل، میکال اور اسرافیل کا دشمن ہوا، اللہ تعالیٰ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے۔ تو
وہ امانت دار ہے، اور جس کے پاس وہ وحی لے کے آیا، سمجھ رہے ہیں نا کہ رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، رسالت کی ایتھینٹسٹی، رسالت کی استنادی حیثیت، رسالت کی کانسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی، آئینی اور تشریعی حیثیت، کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالاتر حیثیت، اس پر بات ہو رہی ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، رہا تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، ارے وہ شخص جس پہ ذکر اترا ہے تو دیوانہ ہے۔ رب نے کہا نہیں، 40 برس تم میں رہا، کہیے قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں اس سے قبل تم میں عمر گزار چکا ہوں۔ کسی قسم کی دیوانگی نہیں ہے، کسی قسم کی شاعری نہیں ہے، کوئی ادبی لٹریچر کا آدمی نہیں ہے۔ اچانک یہ سب کچھ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، سوائے اس کے کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے نبوت، کسبی نہیں کہ خود کما کے پڑھ کے سیکھ کے کوئی نبی بن جائے، نہیں، اللہ کی عطا کردہ، اللہ نے عطا کر دی، کسی قسم کی دیوانگی نہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب ہرگز دیوانہ نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نبی محمد علیہ السلام نے اس جبریل کو افقی کناروں پر دیکھا، واضح افق میں دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز غیب پر بخیل نہیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ظاہر ہے قیامت کی باتیں، آنے والے وقتوں کی باتیں اور غیب کی خبریں اپنے نبی پہ اللہ رب العزت نے اتاری۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبریں آئیں، آسمان کی خبریں آئیں، غیب کی خبریں آئیں اور آپ انہیں چھپا لیں، آپ ان میں بخل کریں، کنجوسی کریں بتانے میں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے آیا آپ اسے پہنچائیں۔ فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پھر رسالت کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ پیغام دینے سے رد عمل کیا آئے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا دیں، رد عمل سے پریشان مت ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو لہذا کسی قسم کا بخل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں لوگوں کو بتانے میں۔ اور اس کی جو دلیل ہے کہ قرآن آج ہمارے پاس ہے اور لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، جو کچھ نبی کے پاس علم سے آیا، علم غیب سے آپ اپنی امت کو بتا گئے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو آپ نے چھپایا نہیں ہے، کسی چیز کا اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کیا ہے اور کوئی ترمیم نہیں کی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ اپنی گرہ سے کچھ باتیں گڑھ کے ہمارے نام لگاتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائنا بازو آپ کا پکڑ لیتے ہاتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر رگے حیات ہم کاٹ دیتے۔ تو رب کے نبی نے رب کے دین میں اپنی گرہ سے کوئی چیز شامل بھی نہیں کی۔ کفار کا جبکہ یہ مطالبہ تھا، اللہ نے ذکر کیا کہ مشرقین آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، کہتے ہیں لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، آپ ہم پہ وہ گھڑ کے لگائیں جو اللہ نے یا ہم نے جو نہیں کہا آپ وہ ہمارے نام لگائیں۔ فرمایا جب آپ ان کے مطالبے کو مان کر وہ بات ہمارے دین میں شامل کر دیں گے، کوئی ترمیم کر دیں گے، کوئی تبدیلی کر دیں گے، ہماری بات کی حیت تبدیل کر دیں گے، تو یہ کافر لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اور آپ یاد رکھیں آپ نے کفار کے مطالبے پہ ہمارے دین کو اگر بدلا، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیں گے اور قیامت کو بھی دگنا عذاب دیں گے، اور آپ اپنے حق میں ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی، کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، لو کان محمد کاتما شیئا لکتم هذه الآیۃ امسک علیک زوجک، اللہ کے نبی اللہ کے دین میں سے اگر کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تو زینب کے ساتھ نکاح کی آیتوں کو ضرور چھپاتے، کیونکہ زینب کے شوہر زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہا تھا، اور رشتے میں یوں زینب آپ کی بہو لگی، جبکہ بہو سے تو نکاح جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
حضرت زینب کے ساتھ ہمارے نبی کا آسمانوں سے نکاح کیا ہے. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اگر کسی چیز کو ہمارے نبی نے چھپانا ہوتا، زینب کے ساتھ نکاح کی باتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن قرآن میں پڑھی جا رہی، کچھ بھی نہیں چھپایا. اللہ نے کہا بات ہی غلط ہے، منہ بولا بیٹا بیٹا ہی نہیں، جب وہ بیٹا نہیں تو اس کی بیوی بہو نہیں، جب وہ بہو نہیں تو نکاح میں رکاوٹ کیسے؟ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے تمہارے منہ پکاروں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں کہا ہے. ایک پہلو میں دو دل نہیں ہو سکتے ہیں، دل ایک ہوتا ہے. بیٹا وہی ہے جسے اس کی ماں نے اس کے پیٹ سے جنم دیا ہے،